ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے لیے آل و اولاد کی محبت اور خوشی کو بھی قائم رکھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہم تفصیل سے یہ باتیں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو معجزاتی طور پر اولادیں عطا فرمائیں جو ان کے لیے خوشیوں کا، دل کے چین و قرار کا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور ان کی اولاد نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری سنائی تو وہ ان کے لیے انتہائی خوشی کی خبر ثابت ہوئی۔ حضرت زکریا جو حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے، انہوں نے مریم کے پاس معجزاتی طور پر رزق کی فراوانی دیکھی تو رب کو فوراً پکارا کہ یا رب، جب تو مریم کو اس کے حجرے کے اندر رزق پہنچا سکتا ہے تو مجھے بھی اس عمر میں اولاد نصیب کر سکتا ہے۔ سو یہ اولاد کی خوشی، اس کی محبت، اس کا سکون اور اطمینان دلوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے بھی اسی طرح بنایا کہ جس طرح عام انسانوں کے لیے ہے۔ اور یہ خوشی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جب ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، اس محبت کے
تقاضوں کو، ان کے حقوق کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خوب اندازہ ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کس انتہا کی تھی۔ اور پھر آپ میں سے جو بزرگ افراد ہیں جن کے گھروں میں اولاد کی اولاد ہے، جو پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیوں والے ہیں، وہ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت اولاد کی اولاد سے ہوتی ہے۔ یہ میں نے کئی بزرگوں کے تجربے کی بنیاد پہ آپ سے بات کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے جس قدر محبت تھی، اسی قدر آپ کو اپنی اولاد کی اولاد سے بھی محبت تھی۔ اور اگر آپ سارے دلائل کا، ساری احادیث کا جائزہ لیں تو زیادہ تر ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے نواسے نواسیوں کی محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں ہی سن بلوغت کو پہنچیں اور ان کی شادیاں ہوئیں اور ان کی اولادیں ہوئیں۔ آپ کے بیٹے سن بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ چھوٹی عمر میں فوت ہوئے۔ جو آپ کے نواسے اور نواسیاں ہوئیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھیں۔ آج کے اس دن کے اعتبار سے ہم ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ 4 ہجری کو شعبان کے مہینے میں حضرت فاطمہ کے گھر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی، اور ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کی عظمت، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ایک کامل امام ہوئے کہ جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی وہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا۔ جس والد کے آپ اولاد ہوئے وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے، جس دادا کے آپ نواسے ہوئے وہ حضرت رسول اللہ تھے، جس دادی کے آپ نواسے ہوئے وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد تھیں۔ حسب و نسب میں اس زمین پر، رشتہ داری میں اس زمین پر، روئے ارض پر سب سے بہترین نسب رکھنے والے، سب سے بہترین اور عظمت والی رشتہ داری رکھنے والے، عزیز و اقارب رکھنے والی کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہ یہ ایک کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا کہ انہوں نے خاندان نبوت میں آنکھ کھولی، بنو ہاشم کے قبیلے کے اندر آنکھ کھولی، جو اس پورے روئے زمین میں اللہ کے ہاں سب سے معزز اور محبوب خاندان ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو اس خاندان سے چنا، اور اسی میں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے، بچپن سے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، کہ جب آپ نے حضرت حسین کا نام رکھا، پھر آپ کا عقیقہ بذات خود کیا۔ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ نہیں کیا، اور آج عقیقے کے جو دلائل بیان کیے جاتے ہیں اس میں حضرت رسول اللہ کا وہ عمل بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت حسن و حسین جو ان کے نواسے تھے ان کا عقیقہ کیا، بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، دو موٹے تازے بکروں کے ساتھ، مینڈوں کے ساتھ لوگوں کو یہ بتلایا کہ اپنی اولاد کے ایسے عقیقے کرنے ہیں کیونکہ یہ گھروں میں خوشیوں کے باعث ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ بچہ، وہ اللہ کے نبی کا نواسا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پل کر جوان ہوا۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حسین کی عمر 6 سال تھی، لیکن وہ محبتوں کا جو بار تھا اللہ کے نبی کا وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہ پوچھنے لگا مچھر کے خون کے بارے میں، مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا من انتا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہوں؟ کہنے لگا انا من العراق، میں عراق سے آیا ہوں۔
کہا کہ تم اس قدر بدبخت آدمی ہو کہ تم عراقیوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، اور یہاں پر آ کر تم مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ تمہاری گردنوں پر رسول اللہ کے نواسے کا خون ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا۔ وہ رب کو، اللہ کے نبی کو اس قدر محبوب تھے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میری خوشبو ہیں۔ الحسن والحسین اسباط من سبط، یہ نواسوں میں سے دو نواسے ہیں جو مجھے انتہائی محبوب ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اپنی اس محبت کا اظہار کیا۔ مثلا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ حسن و حسین گھر سے نکلے، ان کے اوپر خوبصورت لباس پہنے ہوئے اپنی ہی لمبی قمیصوں کی وجہ سے گرتے پڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے، اپنے ان بچوں کو اٹھایا، فصعد علی المنبر، واپس ممبر پر کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ نے سچ ہی کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی اور تمہاری اولادیں بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہیں۔ میں نے جب ان کو چلتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا، اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، گرتے پڑتے ہوئے دیکھا، میرے دل میں محبت نے انگڑائی لی، اور میں اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا کہ میں ممبر پر کھڑا رہوں، میرے یہ بچے گرتے ہوئے میری طرف آئیں، میں اترا اور میں نے ان کو تکلیف سے بچاتے ہوئے اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے بچے حضرت حسین کو بوسہ دے رہے تھے، ان کی زبان چوس رہے تھے، ان کو سونگھ رہے تھے۔ بچے کی، کسی والد کی اپنے بچے سے الفت اور محبت کی انتہا دیکھنی ہو تو والد اپنے بچوں کو بوسہ دیتا ہے، سونگتا ہے، ان کی زبان چوستا ہے۔ یہ محبت کی عربوں کے ہاں بہت بڑی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اقرع بن حابس ایک روایت میں آتا ہے، اور ایک اور روایت میں کسی دوسرے صحابی کا نام آتا ہے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ اپنے بچوں کو بڑا چومتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے تو 10 بچے ہیں، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنے بچوں کو بوسہ بھی دیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر ترس نہیں کھاتا، ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا، ان کے ساتھ الفت اور چاہت کا اظہار نہیں کرتا، رب کی طرف سے بھی اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی قسم اگر رب نے تیرے دل سے رحم کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ رحمت کی علامت ہے، یہ دل کی نرمی کی علامت ہے، یہ الفت اور چاہت کا اظہار کرنا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بھی اس کی رحمتوں کا مستحق بننے کی بہت بڑی اس کا سبب ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، اپنی نواسیوں کو اس محبت کا اظہار کرتے اور ان کی تربیت میں ہمہ وقت کوشاں رہتے۔ اگر آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی عمر کے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آتے، اور حدیث میں بڑی صریح اور واضح الفاظ کے ساتھ یہ باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو مسجد میں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو وہ آپ کی کمر پر چڑھ جاتے، یعنی وہ کھیل کود بھی کرتے۔ اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اپنی نمازوں سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں اور حضرت حسن و حسین ان کے کندھوں پر چڑھ جائیں، ان کی کمر پر چڑھ جائیں اور کھیلنے لگ جائیں، تو یہ بچوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا سبب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا۔ ایک دن اللہ کے نبی اسی طرح سجدے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ بعد میں جب اللہ کے نبی سے انہوں نے تذکرہ کیا، یا رسول اللہ آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا، ہمارے دل میں اندیشے اور خدشے پیدا ہوئے۔ فرمایا نہیں، میرے اوپر میرا بچہ چڑھا ہوا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو تکلیف دوں، کہ اس کو زبردستی اپنے اوپر سے اتار دوں۔ اللہ کے نبی اپنے ان نواسوں سے اس قدر انتہا کی محبت کرتے کہ نماز کے دوران ان کو بذات خود کھینچ کر اپنی کمر سے بھی نہیں اتارنا چاہتے تھے کہ مبادا انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچ جائے۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محبت کی انتہا تھی۔ بات کا دوسرا رخ کیا ہے، موضوع کا دوسرا رخ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، ایک بڑی طویل کشمکش ہوئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن مسند خلافت پر متمکن ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت ان کے حوالے کر دی۔ تقریباً 11 سال خلافت کے بعد حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا، اس کے لیے بیعت لی گئی۔ مدینہ میں 6 لوگوں نے اس بیعت سے انکار کر دیا، اور حضرت معاویہ نے ان پر کسی قسم کی کوئی سختی نہ رکھی، اور بعض تاریخی روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے معاملات کو، حالات کو بھانپ لیا اور کہا یزید سے کہ اہل عراق حسین کو تیرے خلاف کھڑا کریں گے۔ حضرت معاویہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اہل مدینہ کو جب بیعت کرنے کا کہا گیا تو حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے انکار کر دیا، اور انہوں نے ٹائم لیا، اور پھر انہوں نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ اور حضرت حسین ابھی مکہ میں تھے کہ ان کو اہل عراق خصوصاً کوفہ والوں نے بلانا شروع کر دیا کہ آپ ہماری طرف آئیے، یہاں پر ہم ایک مزاحمت کی تحریک شروع کریں گے یزید کے خلاف۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ حالات کا جائزہ لے کر آؤ۔ وہ کوفہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ حقیقتاً حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ آپ تشریف لائیے۔ اس دوران یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے، اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے لیے ان کو پکڑ کر اپنے قصر میں لائے، اپنے محل کے اندر لے کر آیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہاں پر موجود تمام لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قرابت دار تم ہو، لہٰذا میرا یہ پیغام حسین تک پہنچا دینا کہ وہ یہاں پر مت آئے۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذو الحجہ سن 60 ہجری وہ مکہ سے روانہ ہوئے، اور تقریباً محرم کے مہینے میں وہ 61 ہجری کو کوفہ کے باہر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ ایک لمبی تاریخ ہے جس کو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ساتھ محض ان کا خاندان تھا، ان کے درمیان وہاں پر گفت و شنید ہوئی، اور تاریخ کی کئی کتابوں میں ہے۔ اور اگر آپ تاریخ جاننا چاہیں تو حضرت حسین کے بارے میں زیادہ تر تاریخی روایات ابو مخنف نامی ایک تاریخی راوی نے بیان کی ہے، جس کو حدیث کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن تاریخ میں وہ کافی معتبر ہے۔ اس نے ان واقعات کا تذکرہ کیا، اور حضرت حسین 9 محرم کو انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا جو یزید کی جانب سے، عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے حضرت حسین کے خلاف وہاں پر لشکر لے کر آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ مذاکرات کیے، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے وہ اس بات پر مصر تھے کہ کسی بھی قسم کی صلح صفائی ممکن نہیں ہے، اور حضرت حسین یہ خوب جانتے تھے کہ یہاں پر جب ان کا والد اس مظلومانہ شہادت کا شکار ہو چکا ہے تو مصلحت نہیں اپنائی جا سکتی۔ اور کئی روایات میں، جس میں بڑی معتبر کتابیں تفسیر طبری، تاریخ طبری ہیں اور مختلف کتابیں ہیں، اس کے اندر حضرت حسین کا عبید اللہ بن زیاد کے نمائندے عمر بن سعد کے ساتھ باقاعدہ مکالمہ ایک ثابت ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔
لیکن عبید اللہ ابن زیاد اس کی سرشت میں وہ بدبختی اور وہ شقی القلب انسان تھا، وہ خوب جانتا تھا، وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ یہاں پر اس قسم کا کچھ تو خون ہو اور خون کا بازار گرم ہو، اور اس لیے وہ حالات کو مزید تنگ کرتا چلا گیا یہاں تک کہ ان دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ اب یہاں پر جو نقطہ ایک سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں کس قدر شجاعت تھی، بہادری کی کس قدر انتہا تھی، دلیری میں وہ اپنے باپ کے کس قدر بڑے وارث تھے کہ ان کے مقابلے میں آنے والا کوفہ کا لشکر، وہ یزید کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد بڑے بڑے لشکر لے کر جب ان کے سر پر آ کر مسلط ہوا اور انہوں نے میمنہ میسرہ اور قلب کی تحریک چلائی اور سارے لوگ حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے، حسین مقابلے میں محض 72 افراد کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب وہ جنگ کا دن آیا، 10 محرم کا دن آیا، انہوں نے باقاعدہ اپنے لشکروں کی صف بندی کی اور جنگ کا اعلان کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی مظلومیت کا رونا شروع کر دیا ہو، باقاعدہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ بندی کی، صف بندی کی، اور جنگ کا آغاز ہوا۔ اور اہل کوفہ خوب جانتے تھے جس بدبخت کا ہاتھ بھی حضرت حسین کے خون سے رنگے گئے وہ بدبخت کبھی بھی بچے گا نہیں، لہٰذا ہر بندہ کوشش کر رہا تھا کہ اس قتل سے بچ جائے، یہاں تک کہ ایک بدبخت سنان بن انس اٹھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے مقام پر 10 محرم کے دن شہید کر دیا اور ان کی گردن تن سے جدا کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ حضرت حسین کے چہرے کو کسی نوکدار چیز سے مارتا تھا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہتا تھا، یعنی ان کے حسن کی تعریف کر رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک، ایک روایت میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے کو چوما کرتے تھے۔ یہ ظلم ڈھایا، لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، ان لوگوں کو، ان افراد کو جو اس جنگ میں کسی بھی اعتبار سے شریک تھے، براہ راست تھے یا اس پر خوش تھے یا اس کے معاون تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہر وہ بندہ جو حسین کے قتل میں کسی بھی اعتبار سے شریک ہوا، اللہ کی قسم وہ پاگل پن کے مرض پہ مبتلا ہونے سے پہلے نہیں مرا۔ اور میں نے ایسے کئی لوگوں کو نشان عبرت بنتے دیکھا جنہوں نے حسین کے قتل پر کسی بھی اعتبار سے رضامندی ظاہر کی، اور صاحب علم و دانش، اہل عقل، اہل خیرت یہ خوب جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہمارے دور میں ڈھایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم اگر میں حسین کی شہادت میں ان کے خلاف لڑنے والوں کے لشکر میں شامل ہوتا، ان کی صف میں کھڑا ہوتا، اور پھر قیامت کے دن رب مجھے بخش کر جنت میں داخل کر دیتا، تو میں شرم کے مارے رسول اللہ کے سامنے اپنی آنکھ نہ اٹھا سکتا۔ اللہ کے نبی کا نواسا، نبی کا چہیتا، اللہ کے نبی کے زیر تربیت رہا ہوا وہ بچہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول، اللہ کے نبی کی دنیا میں خوشبو، ہم نے اس کو رون دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ پھر وہ ابن زیاد بدبخت، سنن ترمذی میں روایت ہے، 61 ہجری میں اس نے حضرت حسین کو شہید کیا، تقریباً 67 ہجری کو اس کے خلاف بغاوت اور شورش برپا ہوئی، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، ان کے سر کاٹ کر کوفہ کی مسجد میں رکھے گئے، وہ عبرت بنے۔ کوفہ کی مسجد میں اس کے سر کاٹ کر رکھے گئے۔ عمارہ کہتے ہیں جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں تھا اور ان سروں کی جانب دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں، وہ آ گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ چلا ہوا آ رہا ہے اور وہ سیدھا عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا، پھر کچھ دیر وہاں رہا، پھر نکل گیا، اور 3 مرتبہ وہ سانپ آیا، اور تینوں مرتبہ اس نے عبید اللہ بن زیاد جیسے بدبخت شخص کی اس سر کا، اس کی بے حرمتی اور اس کا پامال کیا، اور دنیا کو یہ بتلایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام ہے۔ حجاج ابن یوسف جیسا بدبخت ظالم بھی
وہ خوب جانتا تھا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہم کر بیٹھے. تو ایک روایت ہے کہ حجاج بن یوسف ایک دن اپنے دربار میں بیٹھا تھا، ایک شخص داخل ہوا. اس کی لمبی سی ناک تھی، سپاٹ سا چہرہ تھا. تو حجاج نے اس کو دیکھ کر کہا اَأَنْتَ قاتل حسین، تو وہ بندہ نہیں ہے جس نے حسین کا سر دھڑ سے جدا کیا تھا؟ کہا ہاں میں نے کیا تھا. تو حجاج نے کہا اللہ کی قسم واللہ لن تجتمعکما فی دار واحد، اللہ کی قسم اللہ تم دونوں کو ایک گھر میں یعنی جنت میں جمع نہیں کرے گا. حسین نے تو ویسے ہی جنت میں جانا ہے، سیدہ شبابی اہل الجنہ، وہ اہل جنت کا سردار ہے، نوجوانوں کا سردار ہے، محمد الرسول اللہ کا نواسہ ہے، اس نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، لیکن اللہ کی قسم رب تجھے اس کے ساتھ جمع نہیں کرے گا، یعنی تو نے جنت میں داخل نہیں ہونا. یہاں پر میں دو گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سارے واقعے کے تناظر میں. پہلی گزارش وہ یہ کہ کچھ افراد جو زیادہ تر ناصبیت کا شکار ہو جاتے ہیں یا اہل نواسب کے جراثیم کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کو حضرت حسین کے مقام اور مرتبے کا علم نہیں ہے، وہ ان کو باغی تصور کرتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت اور خروج کی بات کہتے ہیں. حالانکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کی مخالفت میں کبھی ان سے سرزد ہوا ہو، اس کا تذکرہ اس پیرائے میں کرنا، اس سیاق و سباق میں کرنا کہ جس سے ان کی شان میں تنقیص واقع ہو، اس کا قطعاً بھی کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا لب و لہجہ اس قسم کا رکھے. یہ تو پھر حضرت حسین ہے جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے معاملے میں رب سے ڈراتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور ہم آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کے بارے میں اپنے ناقص علم کے مطابق اس قسم کی بڑی باتیں کہہ جائیں، یہ ہمارے لیے انتہائی گھاٹے کا سودا ہے. اور پھر یہاں پر کچھ ایسی بھی لوگوں کے اندر سے وہ محبت انڈیلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ لوگ یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی بھی قسم کے اعتبار سے فضیلت یا منقبت یا شان یا عظمت کے اعتبار سے بلند تصور کرتے ہیں. حالانکہ عقیدہ یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ تابعین میں سے بھی اگر 1 کروڑ عالم زاہد افراد اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرنے والا ایک صحابی اور اس جہاد کے دوران اس کی ناک کے اندر جانے والی دھوڑ، وہ ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں تابعین اور تبع تابعین اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابہ کی اس پوری خلقت اور اس پورے جسم کے برابر تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا اگر اربوں یزید بھی ہوں تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کے خاک برابر بھی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضرت حسن، حضرت حسین، اہل بیت اطہار سے اسی طرح محبت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان سے یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد اغضبنی، اور جس نے ان کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا یا انہوں نے حکمران کے خلاف اپنا علم بغاوت بلند کیا، یہ بات تو اس لیے موضوع بحث نہیں ہے کہ حضرت حسین نے کبھی بیعت کی ہی نہیں تھی اور ابھی انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہی نہیں تھے، تو خروج کا یا اس قسم کی بغاوت کا الزام ان کے سر دھرا ہی نہیں جا سکتا. اور اگر حضرت حسین ایسا عمل کریں، ان سے سرزد ہوا ہو، انہوں نے ایسا عمل کیا ہو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں پھر بھی ہم ایک جملہ بھی کہنے کے متقاضی نہیں ہیں. ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے. یہ ہماری قد سے اوپر کی باتیں ہیں کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کسی بھی قسم کا حکم جاری کر دیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر جب یہ قیامت ٹوٹی،
اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ رویہ اور طریقہ اپنایا کہ اس دن وہ ماتم اور نوحے اور اس قسم کے اعمال انجام دیتے، جس کے بارے میں میں نے پچھلے جمعے بھی تفصیل سے آپ کو بتلایا. اور پھر اس دوران حضرت حسین کے بارے میں، ان کی شان میں اس قدر افراد کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو انبیاء کی شان سے بھی بڑا بنا دیتے ہیں. سو عزیزان گرامی، حضرت حسین سے پہلے ان کے والد حضرت علی شہید کیے گئے، ان سے پہلے حضرت عثمان انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے کہ مدینہ کے اندر انہی کے گھر میں انہی کا محاصرہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے حضرت عمر شہید کیے گئے، اور اس سے پہلے انبیاء کرام کے قتل کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. لیکن مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی ہر مصیبت میں، ہر غم میں، ہر تکلیف، ہر پریشانی میں وہ سوائے 3 دن کے بعد نہ کسی قسم کا سوگ منا سکتے ہیں، نہ کوئی ماتم کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر سکتے ہیں، اپنے سینے نہیں پیٹ سکتے ہیں، اپنے چہروں کو نہیں پیٹ سکتے ہیں، اپنے کپڑے نہیں پھاڑ سکتے ہیں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت غشی کے اندر جب ان پر غشی طاری ہوئی، ان کی بیوی نے اونچی اونچی آوازیں لگائیں، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا میں ہر اس عورت سے بری ہوں جس سے اللہ کے نبی نے برات کا اعلان کیا ہے. اس لیے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اسلام نے انبیاء کرام کی مظلومانہ شہادت پر بھی کبھی اس قسم کے اعمال جاری نہیں فرمائے. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی شہادت کے بعد نہ ان کی آل و اولاد نے، نہ ان کے صحابہ نے، نہ ان کی بعد آنے والے نیک لوگوں نے کبھی بھی اس قسم کے امور اور اعمال انجام نہیں دیے. طریقہ یہ ہے، حق یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کی شجاعت کو پڑھیں، ہم ان کی دلیری کو اپنائیں، ہم ان کی شخصیت کے کردار کو اپنائیں، ہم ان کی خصوصیات کو اپنائیں، ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. جو لمحہ بلمحہ، جو قدم بقدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ گندی ہوئی تھی، ان کی طبیعت میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت تھی. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں حضرت حسین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.